پورا وقت دیا جائے اور محفل منزل تک پہنچے۔ اس وقت یہاں پہ فاروق میروی صاحب کو اور ان سے پہلے بلوچ صاحب کو ایک بھائی بار بار کہہ رہے تھے یہ پڑھیں یہ پڑھیں۔ میں اس وقت کہہ رہا تھا بھائی ٹائم تھوڑا ہے، آپ مہربانی کریں، مجھے جس لیے بلایا گیا ہے مجھے میرا کام کرنے دیں، جو وقت دیا ہے اسی وقت میں رہنے دیں۔ لیکن وہ نہیں جی کچھ نہیں ہوتا، اے پڑھو جی ساڑھی فرمائش پڑھو، اور بعد میں جب ٹینشن بنتی ہے تب وہ ٹینشن دینے والے نظر نہیں آتے اور وہ جا چکے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سلامت رکھے سب کو۔ میں سب سے گزارش کرتا ہوں جتنے احباب دور دور بیٹھے ہیں اٹھ کے جو قریب آئے، اللہ کرے خود بھی بخشا جائے، آج اس کا ماں باپ بھی بخشا جائے۔ اے درمیان میں خلاف بالکل ختم کر دیں، جو اللہ کا قرآن نبی کا فرمان سننے کے لیے تڑپ رہا ہے اٹھ کے قریب قریب تشریف لے آئیں۔ ادھر والے دوست مہربانی کریں، محبت کریں، یہ خلا پورا کریں، قریب قریب تشریف لے آئیں، بڑی مہربانی۔ پیچھے جو دوست کھڑے ہیں یار ہم تواڈے تے مینوں ترس آ رہا ہے، بس ہم نہ کھلوتے رہو، مہربانی کر کے سارے دوست تشریف رکھو۔ یہ ساریاں دریاں جڑیاں پیچھے پیچھے نے تواڈے واسطے نے، تسی ہن پیچھے کھڑا ہی رہنا ہے تے پھر علماء فکریہ مہربانی کر کے جڑے پیچھے دوست کھڑے ہو جلدی نال تشریف رکھو۔ الفیاض ریپر ورکشاپ والے حاجی ذوالفقار جویا صاحب، شاہد عمر موٹرز والے حاجی اکرام اللہ جویا صاحب اور چودھری ارشد آرائی صاحب، یہ وہ دوست ہیں جنہوں نے آج کی ببرکت محفل کے لیے خصوصی تعاون فرمایا۔ اللہ پاک مال جان اولاد عزت آبرو کی خیر فرمائے۔ سٹیج پر آپ کے سامنے میرے مسلک کے ممتاز عالم بعمل، تحفظ ختم نبوت کے پہرے دار، سرمایہ اہل سنت، ناز اہل سنت، میرے انتہائی مشفق و مہربان، کمال نقطدان، مسلک رضا کے پاسبان، محترم مقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری محمد شفیق احمد چشتی صاحب، آپ ماشاءاللہ سٹیج کی زینت ہیں اور آپ ہی کو صدا دینے والا ہوں۔ طبیعت آپ کی بھی تھوڑا ناساز ہے، دعا کریں اللہ پاک میرے مسلک کے ہر عالم بعمل کی حفاظت فرمائے، خیر فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی الجھن سلجھن میں بدل دے، بیماری شفا میں بدل کے اللہ پاک آپ کو صحت کی بادشاہی کے ساتھ سلامت رکھے۔ جنہوں کو کام میں جلدی جلدی ٹر جانا تاکہ اس تو بعد کوئی اٹھیا تو پھر کام خراب ہونا ہے، اس لیے جنہیں اٹھنا ہے وہ دیکھو بھائی چادر رکھ گیا اپنی جگہ تے، کوئی اور نہ بولے۔ اے جڑے دوست کھڑے ہو مہربانی کر کے آصف بھائی انہاں دوستاں نال لے کے بیٹھ جاؤ، مہربانی اے سارے دوست بیٹھ جاؤ، شکریہ۔ یا نقیب بلایا نہ کرو، یا پھر نقیب جدوں محفل چ حسن بناوے تو دی گل مان گیا کرو، بیٹا بیٹھ جاؤ۔ اے سامنے جننے دوست کھڑے ہو اللہ تانوں مدینے لے جائے، محفل چ آ جاؤ، اندر اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ۔ لینا والی شرٹ آ لیا میرا بھرا اور کالے سوٹ آ لیا، اگے آ جائے، جلدی اگے آ جائے۔ ظفر بھائی اے سرفراز بھائی نو نال لے کے دوستاں دے نال اگے تشریف لے آؤ، شکریہ۔ ایک نعرہ بلند کرو۔ میں 4 مصرے بطور صرف سبق سناندے ہوئے قبلہ چشتی صاحب نو صدا دے رہے ہیں، آپ دے سامنے کچھ نام ہی پڑھا، آپ دی ڈھیر ساری دعا میرے نال نہ لیں تے کافی دنوں تو بعد آپ دے نال ملاقات ہوئی ہے، صرف 4 لینا سبق دے دوتے سنا رہے ہیں۔ علماء دے جتے سیدھے قد کر کے کامران فاروق اس میدان اچ کامران ہے، کدی کسی حادثاتی شاعر دا شعر نہیں پڑھیا جنوں علماء مور لا دین، او اشعار کامران فاروق کامر قادری دے لباں تک آندے نے۔ آپ دی ڈھیر ساری دعا لے کے یہ 4 مصرے پڑھ رہے ہیں، توجہ کرنا۔ یہ میرا اپنا مقدر حسین لکھتا ہوں، یہ میرا اپنا مقدر حسین لکھتا ہوں۔ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت کرو، رات 12:15 سبحان اللہ کھو تے 90 نیکیاں لبدیاں۔ توجہ کرنا، میں نے کہا یہ میرا اپنا مقدر حسین لکھتا ہوں۔ اے باہر جاؤ، اے چائے والا ہوٹل، اے باہر اوتھے ویکھ لو، اوتھے بھی بندے ہی نہیں بیٹھے تے تسی محفل چ بیٹھے ہو میرے بھائی۔ اے چائے دا ہوٹل نہیں سونیا، اے سونے دی محفل ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، مہربانی کر کے ادب نال میری چوتھی لائن سن لینا۔ میں نے کہا یہ میرا اپنا مقدر حسین لکھتا ہوں، کبھی کبھی تو میں شب پر حسین لکھتا ہوں، کبھی کبھی تو میں شب پر حسین لکھتا ہوں۔ تو ایک پلڑے میں سجدوں کا ایک جہاں رکھ دے۔ کچھ لعنتی ایسے بھی ہیں جو تیرے میرے پیر مولا حسین کو باغی کہتے ہیں۔
اور سجدوں پہ تسبیح پہ مان رکھتے ہیں. میں ان کو ایک جملہ سنا رہا ہوں. اگر آپ کے دل کی بات کروں تو ہر حسین کے نوکر پہ واجب نہیں واجب ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے آج کی محفل میں اتنی اونچی سبحان اللہ کہنا کہ آئندہ سال تک دل تڑپتا رہے. کوئی ہاتھ نیچے نہیں, کوئی زبان بند نہیں. چوتھی لائن پہ جس کا ہاتھ نیچے رہا وہ قیامت کی فجر تک دکھ دے گا. میرے بھائی بیٹا یہ شعر سننا, میں اس کو کہہ رہا ہوں جو تیرے میرے پیر کو باغی کہتا ہے. چوتھی لائن پہ جو اندر باہر سے حسینی ہے ماں کے پیے کھیر کا حق ادا کر کے ہاتھ اٹھا کے بولے گا میں نے کہا یہ میرا اپنا مقدر حسین لکھتا ہوں, کبھی کبھی تو میں شب پر حسین لکھتا ہوں. تو ایک پلڑے میں سجدوں کا ایک جہاں رکھ دے, میں اس کے ٹھیک برابر حسین لکھتا ہوں. ایک پلڑے میں سجدوں کا ایک جہاں رکھ دے, میں اس کے ٹھیک برابر حسین لکھتا ہوں. آپ سب کا شکریہ, آپ نے مجھے میری اوقات میری وسعت سے بڑھ کر ڈھیر سارا پیار دیا. بہت سارے کلام ایسے ہیں جو دل میں ہیں, لب تک آ رہے ہیں, لیکن واپس لوٹا رہا ہوں کیونکہ اپنے منصب سے وفا کرتا ہوں. علماء ہمارے سر کا تاج ہیں, درس و تدریس کا سلسلہ بھی ہوتا ہے, دن رات محافل میں خطابات کا سلسلہ بھی جاری ہے. علماء کی قدر کرنا ہم پہ فرض ہے. میں فوراً وقت بچاتے ہوئے جو وقت رہ گیا اس کو بچاتے ہوئے التماس گزار تاجدار فصاحت نو بہار خطابت قاطع ندیت شمشیر اعلی حضرت موت المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیق احمد چشتی صاحب دامت برکات مالیہ, آپ سے گزارش کرتا ہوں نورانی وجدانی اور پاک خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. انتظامیہ کے تمامی دوستوں کا شکریہ اور مبارکباد جنہوں نے اس محفل کو سجایا اور مجھ ناچیز کو یہاں بلایا. جتنے عاشق آئے ہیں سعادت و رامنا مالک اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اے آخری نعرہ سناؤ, اللہ تعالیٰ جھوکاں بات فرمائے. جڑا سب تچا بولے آج ٹکٹ دا مقدر تے نصیب بنے. جے اگر وہ کول آئی ڈی کارڈ دی کاپی نہیں پھر بھی وہ دی پوری نسل در نسل دیار رسول دی حاضری ہوئے. جڑا ہاتھ چوک کے نعرے دا جواب دے وے نعرہ تکبیر. سلامت رہو. سٹیج والے بھی بولو, سٹیج رسول تے کھلیا پھول چنگا لگتا ہے, مرچھایا ہویا نہیں. سٹیج والے بھی نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق. آقا کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے, بدل کے بھیس گلیوں میں جانا یاد آتا ہے. اس دور کی مائیں چاپ 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 آٹے کو ترستی ہیں, اے عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے. نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. فقیرانہ آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے. کہیں دی حد حدود قیام رکوع سجود نہ کھانی, پیٹ یارا پتھر بدی بھکھا مرون کڑائیں سود نہ کھانی. العظمت الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وحزبہ وعطرتہ اولی الصدق والصفاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كل حميد. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم.
محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم منزہ عن شریط فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ومن هو الآیت الکبرى لمعتبر ومن هو النعمت العظمى لمغتنم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وإطرته وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة العاشقين اللہ تعالیٰ دے خاص فضل نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر رحمت نال عزت والے رب نے میرے اور تواڈے اتے خاص کرم فرمایا کہ آج رات دا کچھ حصہ سانو محفل عطا فرمائیے کہ جس محفل وچ بندہ مومن صحیح عقیدت نال بیٹھ جائے تو او دا ساہ لینا بھی عبادت وچ شمار کیتا جائے۔ میں آج دی خوبصورت عظیم الشان روح پرور فقید المثال ہر حوالے نال مزین مرقع سونی محفل پاک سجان والے منتظمین پنڈ دے تمام دوستان انجمن غلامان مصطفیٰ دے اراکین مبارکباد پیش کرانگا اور ڈبل ٹرپل مبارک میں تواڈی خدمت پیش کرانگا کہ گئے گزرے دور دے اندر جتھے فتنیاں دی برسات ہو رہی ہوئے یہ دا مطلب ہے اتھے بھی حضور دا نام لے لئیے تو امت جمع ہو جاندی ہے، معلوم ہویا کہ سینے میں چلے ایمان موجود ہے۔ اس تو بعد تمام علماء کرام منتظمین جتھو جتھو حضرات تشریف لے آئے ہو، بالخصوص ساڑھے اہل سنت دے خوبصورت اسٹیجاں ہوتے نقابت دی صورت دے اندر اپنے عقائد دی عکاسی کردے ہویاں محترم المقام الحاج محمد کامران فاروق صاحب دامت ذلہ نے بہت خوبصورت اندازی محبت نال تانوں میں معزوز کیتا ہے۔ میں سرکار دے ممبر تے باوضو بیٹھا میں تانوں حقیقت عرض کر رہا کہ اس تو پکیزہ محفل کائنات وچ اللہ نے علی تخلیق نہیں کی تھی جس کے اندر اسی بیٹھے۔ دوسری گل اور آخری گل میں تواڈی خدمت عرض کرانگا ہاتھ جوڑ کے میرے لکھو دست دست کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بزم دے اندر کئیاں عاشقانوں بیٹھیاں بیٹھیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہو جاتی۔ صوفی صاحب تنو کامران صاحب نے عرض کیتا ہے میں بھی اس طرح ساری کائنات اللہ نے واز سنن واسطے پیدا نہیں کی تھی، مختلف کیٹاگریز نے لوکا دیا۔ کچھ لوگ غزل نو پسند کر دینے اور میں نہ نہیں لواں گا، کچھ لوگ گانا بجانا اپنا اشعار سمجھے نے۔ ہر شخص دنیا ہوتے کسی نہ کسی چیز دا نشہ کرتا ہے۔ جتنے حضرات سٹیج تے بیٹھے ہو پنڈال چے آہ کر دی گل نو غور نہ سننا، ہر شخص کوئی نہ کوئی نشہ کرتا ہے۔ نہار منہ ڈاکٹر کہندے نے چائے نہ پیو، جنہوں نشہ لگا ہو چائے پیندا صبح اٹھ کے، کچھ لوگ پانی پیندے نے۔ انہوں ایمانداری نال دسو کیسا نشہ ہے کہ عرب دی ریت اتے بندے نو لٹایا ہوئے، ہتھاں وچ کل مارے ہو،
کامران صاحب میں کچھ کہہ گیا دوستاں نہیں سمجھ لگی ہتھاں وچ کل بجے ہوں تے پیراں وچ میکھاں گڈیاں تے سینے اتے بھاری پتھر رکھیا جائے زبان کڈ کے تے اگ رکھی جائے پھر کوڑا مار کے انہوں بندہ پوچھے پڑھے گا نبی پاک دیاں نعتاں تے او دے لوں منہ وچوں پھر حضور دے حسن دی آواز میں بڑی محنت کراں گا ہاڑے پاواں گے کامران بھائی بھی کہہ رہے سن کہو تو اپنی دستار اتار کے تھوڑے پیری رکھ دینے سوچنا ہے تفکر کرنا ہے غور کرنا ہے 63 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری زندگی ہے 63 سال میں اس بندے دے آتے بیعت کراں گا اور اس جتیاں پالش کراں گا ساری زندگی جڑا میں کسی ضعیف روایت ثابت کر دے ہوئے کہ 63 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی لمحہ کوئی دن کوئی گھڑی ایسی آئی ہوگی جس گھڑی سرکار رو کے اپنی امت واسطے رب نے منا دینا رہنا ایک گھڑی ایسی دس دیو کہ جس گھڑی وچ میرے رسول نے اپنی امت میں یاد نہ کیتا میں عرش مولا تو تقریر تھلے نہیں لیانی آ کر کوئی کچھ بھی نہیں ہے میں کڑی تے رکھ کے 10 منٹ توڑے صرف کرنا چاہنا صرف 10 منٹ اگر وہ بھی توڑی طبیعت بن جائے تے فوجی صاحب کے گھر بیٹھے رہے ہیں بڑی خوشی ہوئی ہے بڑی ملاقات ہوئی ہے پنڈ دے حالات و واقعات تو انہوں نے آگاہ کیتا ہے کہ اتنے بندے سرکار دے غلام رہندے نے عاشق رسول رہندے نے اور ویسے اگر مینوں نام ہی دس دے کہ میں نبینا تے نہیں آنا مین تو میں آیا تے جڑے پنڈ دی گلی چ بھی گئے ہیں وہ گلی دلہن دی طرح سجی سجی نظر آندی ہے دا مطلب ہے کہ اس پنڈ دی مٹی وچ رسول اللہ دی محبت صلی اللہ علیہ وسلم ہن تسی اجازت دیو تے میں وہاں شروع کر لوں اس طرح نہیں اس طرح تے بالکل مطلب بابے حاجی شیر جڑے بندے ہوندے نا وہ بھی اس طرح نہیں بولتے اس طرح نہیں شیراں طرح بول کے ایک باری ہاتھ کٹ کے تنگواں جو آواز آوے سبحان اللہ دی تاکہ محفل پتہ لگے ٹکٹ تسی بیٹھے ٹکٹ واسطے ہی ہو میں تے فوجی صاحب نے کیا بھی ہو تسی مہینوں دے دے ہو انہوں بھی اگو بڑا سونا جواب دیتا ہے انہوں نے کہا سانو 10 دن ہو گئے 15 دن محفل کران دیاں کدی انج کرتے تو آن دیاں ٹکٹ تے نہیں دے دے تو اڈا رہندا نہیں مولوی کی اس واسطے میں نہیں تانوں کہندا بھی میں تے فوٹو کاپی بھی نہیں نہ رکھدا ساڈا شناختی کارڈ پولیس والے لے لین تے چھتی واپس نہیں دیندے میں حضور دے روزے تے ہو آیا کامران صاحب نال میری ملاقات ہوتے آقا دے این روزے دے سامنے ہوئی ہے یہ کامران صاحب اس واسطے میں نے بڑے پیارے لگ دے بالکل سرکار دے روزے دے سامنے یہ میں نے ملے نہیں میں نے بڑی مسئلت ہوئی ایک ہی عمرے دا ٹکٹ ہے تسی پریشان نہیں ہونا ایک نہیں لبنا ہے مگر میں نے قرآن کریم دے 3 سپاریاں دی قسم ہے وہ ایک جائے گا چلا جاوے جی سونا راضی ہو گیا تو جی ساری محفل زیارت کروا گیا تو پھر یہ بڑے کرم کے ہیں بڑے نصیب کے ہیں مگر میرے دوستو بزرگوں بھائیوں منتظمین دی محنت کرانگا ناتے میں اپنی زندگی میں تقریر دے پیسے لائے نہیں لیندے اسی بالکل کم کر دیں گے اور کرنا آلے انہوں کہنے ہیں بھی انسان دے بچے بن جو قبر جو لتر بڑے پہن گئے اگر تسی میری تقریر نہ سنو میری صحت کی اثر ایک میں مثال دینا میری صحت کی اثر ہے ساڑھے کل کل بندے تیار میں کل تو تقریر کر لوں گا میں نے اس واسطے تکلیف نہیں ہو رہی کہ میں آپ کو ملازم نہیں ہوں کہ میں نے آپ سے 70,000 روپیہ لیا تو آپ میری گاڑی روک کے کہیں گے مولوی صاحب گھنٹہ تقریر کر 70 نہیں دیا تھا نہیں
یہ کمینگی تو ہمیں استادوں نے سکھائی نہیں ہے، ماں باپ کی تربیت ہی نہیں ہے۔ اور جڑے شیر پہ پڑھتے سن نا کامران صاحب، میں وہ تے گل کر لگا جی تسی بول پہ ٹھیک ہے، نہیں تے ٹکٹ کٹو آرام کرو۔ تقریر اور نعت دے پیسے لین والے نعت خانہ اور وائزین نو میں کہنا کہ کیوں پیسے لین دے 70-70 ہزار روپے گھنٹے دا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں غیرت نہیں آتی؟ تمہیں موت یاد نہیں ہے؟ تم نے دربار رسالت میں پیش نہیں ہونا؟ تم نے حضور کے سامنے نہیں جانا؟ تقریر اور نعتیں بیچتے ہو، یہ سودا ہے، یہ کریانہ سٹور ہے، یہ کپڑے کی دکان ہے کہ جہاں چیزیں بکتی ہیں۔ حضور کا حسن بھی کبھی بکا؟ میں دیتے جملہ کہنا پیا، کامران صاحب ناراض نہیں ہونا کہ نہ بولے میں نہیں بہنا۔ اوے تے کون لوے گا رسول اللہ دا دی؟ ساری یزیدیت کٹھی ہو کے علی اصغر دی خرید سکی رسول اللہ دا دی۔ وہ بندے دا ہاتھ ٹوٹ سکتا ہے جڑا رسول اللہ دی۔ اس بندے دا ہاتھ قیامت والے دن بھی تھلے رہے گا جنہیں ہن نہ چکیا۔ میں دوبارہ کہہ رہا یہاں تقریریں ہوتی نہیں، بکتی ہیں، نعتیں پڑھی نہیں جاتی، بکتی ہیں۔ یہاں فروخت ہوتا ہے دین، اور دین برائے فروخت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ دین برائے فروخت نہیں ہے۔ جڑا کہندا نا میں حسینی ہاں تے جڑا حسینی اپنے آپ نو نہ کہے، اس تو کمینہ بندہ کائنات ہے ہی کوئی نہیں جڑا اپنے آپ نو حسینی نہ کہے۔ وہ کمینہ ہے، وہ کمینہ ہے جڑا اپنے آپ نو کہے نہ کہ میں حسینی ہاں۔ کائنات میں ہر غیرت مند مسلمان حسینی ہے۔ کوئی وکیل رکھنا پائے گا جڑا جدے کو تسی مشورہ لے کے سبحان اللہ کہو گے؟ مطلب کوئی وکیل لے آنا پائے گا جنہوں تسی پوچھو گے کہ اے سبحان اللہ کہنا کوئی FIR تو نہیں درج ہوندی؟ رسول اللہ کا دین برائے فروخت نہیں ہے، یہ 70,000 پر گھنٹے والا دین نہیں ہے۔ مولا حسین دی عزت دی قسم ہے۔ میں رات گجرا والا تقریر پہ کرا تو میں نے ایک مولوی صاحب کہتے میں تقریر تو نہیں بیچتا۔ میں نے کہا کیا بیچتے ہو؟ کہنے لگا میں تو سفر کے پیسے لیتا ہوں، میرا سفر بہت ہے، تو میں تو سفر کے کلومیٹر کے وہاں سے پیسے لیتا ہوں۔ اور میں نے کہا لمبے سفر کے لمبے پیسے لیتے ہو؟ کہتا ہاں لمبا سفر ہوتا تو پیسے لیتے، تقریر کے کون پیسے لیتا ہے؟ میں مولوی نے رات ایک جملہ کیا، وہ تے ہٹ گیا ہے، انہیں تو توبہ کر لئیے، نیٹ تے تسی میری تقریر چیک کر لو، وہ تے ہٹ گیا ہے، وعدہ کیتا سو توڑا میں نے کوئی پتہ نہیں کہ توڑا منہ بھی کھلے کہ نہیں۔ میں کیا بے وقوفا، ٹھنڈی گڈی تے اگر تو 70 کلومیٹر کریں 70,000 لویں، کامران صاحب میں نے اٹھا لینا تسی۔ میں کیا جڑا مدینیوں پیدل 72 نو لے کے گیا سی انہیں تے رب کولوں مانگی۔ ہتھاں دی زیارت کرو، مولا راضی ہو جائے گا، خدا کی قسم۔ یہ چاہت سونڈ والے بھی بڑے پیار کر دینے، چاہت انہاں دا نام ہے، وہ ہلے میری تقریر تے خوش نہیں ہو رہے، وہ کہتے ہیں بھی مولوی شہید ہوئے گا تے اسی خوش ہو۔ اور رتبہ شہادت تے ہلے فائز نہیں ہونا چاہتا چونکہ اسی دین دا کم کرنا ہے۔ اور کیا مزاج ہے ہمارے لوگوں کا۔ ایک بندہ میں کانچ کہتا تقریر مٹھی کری، دعا کہتا دب کے رکھی، دعا کہتا ذرا درمیانی، دعا کہتا کہ ڈولا سٹی نہیں تے بندے میں کہتے اگے ڈولے نے انہاں کو تھوڑے ڈولے چھوڑ لینے، انہاں کے ڈولے چھوڑ لینے کہ ڈولے ہو چکے ہیں، انہاں کو ڈولے چھوڑانے کی کوئی لوڑ نہیں۔ میں ایک بات اگر مولوی صاحب نہ پکے، میں کہا کنوں؟ کہ تقریر دوں؟ میں کہا تقریر نہیں نپی جاندی، یہ تقریر تو اٹھ دیا نپدی تھوڑی، یہ تو کام میں بکھیر دینا، بکھرے گی۔ مولوی جی، میں کہا جی، کہتا اولی اولی، میں کہا اولی اولی کوئی نہیں، دب دب کے تقریر کرنی ہے، دب دب کے۔ کہتا کیوں کرنی ہے؟ میں کہا کمینیا یہ دین ہوڑا ہے ہی نہیں۔ جڑا نہ بولے اٹھ جاؤ یار، اٹھو جاؤ جاؤ، یہ دین ہوڑا نہیں ہے، یہ دین ہوڑا نہیں ہے۔
دین اتنی طاقت والا ہے کہ نیزے تے چڑھ کے بھی بول رہا ہے کہ کیا بات ہے چشتی صاحب آپ کو ہاتھ پڑھ کے جڑے فوجی صاحب سبحان اللہ نے بندے لیا سبحان اللہ نے بندے نہ لبے تو میں توڑے مرکزی میں لگ جاتا اور توڑے پر مولوی دا کیس بھی نہیں بھگتیا جاتا آج تک تجھے کوئی مولوی مرتا بیٹھے یہ مرتے ہی نہیں کروں کھان تے مرن کہ دوجہ میں انتظامیہ نہ گل کرن لگا تے جاؤ تو کو جیڑا تھانے جائے جاندہ چل جانا میں کرن لگا سارے زمانے واسطے بریلر پکاؤ مولوی واسطے بریلر بھی پکانا اسی جانو بریلر کھوا مار دیا تھوڑیاں لیٹا گھٹ لا لو میں اگلے دے تقریر کرن گیا خدا دی قسمت ایک بندے نے جیندہ بکرا میری ڈگی چ رکھ دیتا میں کیا کیوں سا کہا ایڈا زور لائی میں نے تیرے تے ترس پیا آزی فوجی ہونا بولے کھو کے دیسی بکرا مرغا لیا پتہ نہیں ہے ساڑھے تو علاوہ کسی کو کھوانا چاہتا چونکہ ان طاقت پیدا ہو گئی ہے نا تو میں ان طاقت نہ باز دے کرانگا 10 منٹ پورا زور لانا ہے پورا جن دے اندر پیڑ پہ جاوے اور مر جاوے ساڑھی صحت تے کوئی اثر نہیں ہزار زور پورا لانا ہے کیوں فرمایا اچھی زور لا کے رسول کا دین دسنا ہے آئے کیوں فرمایا پاگلا اے اس پاک محمد کا دین ہے کامران صاحب بندیان واقع توجہ کرن کہ عرش تھلے میں تو محمد کی جتی عرش محمد ہمارے بڑی شان والے اچھو کے بولنے محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے اے بڑا اچھا دین انہوں قسم لگے جڑا انہوں اچھا دین نہ کیا انہوں قسم لگے بڑا اچھا دین ہاتھ کٹ کے کوئی شیرہ در آنکھے بڑا اچھا دین اللہ کرے جڑا اچھا آنکھے انہوں مدینے آلے نال ملاقات ہوئے ہاتھ کٹ کے آنکھے بڑا اچھا دین اے بڑا اچھا مذہب ہے ساڑھے قرآن ورگا قرآن کوئی نہیں بے شک میں تقریر روکن لگا ہم کوئی پاگل ہے تقریر روکن لگا اس واسطے روکن لگا کہ توڑے ذہنہ میں چلے گل نہیں اتر دی پئی جگہ نہیں بڑھ دی پئی یہ اولا دین ہی نہیں ہے اور اس کو ہم ایستا ایستا بیان نہیں کرتے ایستا تقریریں ہم سے نہیں ہوتی وہ کوئی اور اسٹیشن ہے میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا وہ کدھر ہے اولی دین کہتا ہے اولی دین میں کیا کیوں اولی دین ہوئے میرے نبی کے 1.25 لاکھ صحابہ میں اٹھ دے کچاوے میں کھڑے ہو کے مصطفیٰ نے دو میں باواں کھڑیاں کر کے پھر نبی دے صحابہ نے سرکار فرمایا اور میرے غلاموں محمد دے دین ورگا دین ہے ہی کوئی نہیں کیا بات ہے آنکھو سبحان اللہ دین ورگا دین ہی کر یہ گل تو دو بار آنکھو گے تو میں تقریر کروں گا اس دین ورگا دین اس دین ورگا اور آنکھی رکھو مدینے جاؤ گے اس دین ورگا دین ورگا دین کوئی نہیں علامہ صاحب دا کلیجہ ٹھار دیو 5 باری ہاتھ چوک کے بولو دین ورگا دین ہے ورگا دین اور اس کی میں مثال پیش کرتا ہوں اس دین ورگا دین کوئی نہیں اس کی میں مثال پیش کرتا ہوں مجھے کوئی غرض نہیں ہے کوئی افسر ہو کوئی آلہ ہو ہمیں کیا غرض ہے ہم تو کمی ہیں سرکار کے ہمیں آپ سے کوئی ووٹ لینے ہیں اور جب تک تم ووٹ دیتے کب علماء کو اس لیے تو ذلت امت کا مقدر بن گئی کہ تم نے ووٹ تو عیاشوں کو دیے بدماشوں کو دیے اب روتے ہو کہ بچہ نافرمان ہو گیا چہرہ لوگاں دیاں دے سیر ننگے کر دے میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں محمد کا دین تو یہ ہے کہ حضور اپنے کاندھے سے چادر اتار کر کافروں کی بیٹیوں کے سر پہ اڑا حضور کا دین یہ ہم نے آپ سے ووٹ نہیں لینے میں تھوکنا بھی نہیں چاہتا اس بندے کی فکر پر ہمارا تھوک اس کی فکر سے قیمتی ہے ہمارا تھوک اس کی فکر سے قیمتی
دیتی ہے جو کہے دین کیا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کمینے, دین ہی تو سب کچھ ہوتا ہے. دین ہی تو سب کچھ ہوتا ہے. واز ہو گیا. ہم کو, میرے پاس کوئی تھیلا نہیں ہے اور میرے پاس تھیلا ہم رکھتے ہی نہیں ہیں. ہم نے کوئی آپ سے پیسے لے کے تھیلا بھرنا ہے. رسول کا دین تجارت نہیں ہے, یہ عبادت ہے. اور قیامت والے دن جتنے مولویاں نو کھلے پینے نا دین بیچن والے نو ڈبل تانوں پینا. ڈبل کھلیاں دا انتظار کرو. کیوں؟ امام مسجد کو تو سال کے بعد دانے دیتے ہو اور 1 گھنٹے کا 70,000 کس کو دیتے ہو؟ بڑے تجھے رہنے نہیں عاشق رسول. عشق رسول دا اور چیز ہے. تیرے ناج ہی نہیں ہوتے پہنچی. ہمیں تو لوگ تقریر میں اس لیے بلاتے ہیں کہ ہمیں جنت دو. مولوی جنت کا ٹھیکیدار ہے. آپ کا ہنسنا یہ بات کی دلیل ہے کہ آپ کو مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی, اس لیے مسکرا رہے ہو. یہ تو رونے کی بات ہے جو میں کر گیا ہوں. تیرا باپ مرے تو جنازہ مولوی پڑھا. شریعت کہتی خبردار مولوی تو جنازہ نہ پڑھا. باپ مر جائے تو مولوی کو حکم نہیں ہے جنازہ پڑھانے کا. جاؤ جڑا بڑی مرضی لے آؤ مولوی, اسی اتھے بیٹھے لے آؤ. شریعت کہتی ہے تو نے جنازہ نہیں پڑھانا. مدینے والے کون پڑھاوے؟ فرمایا پتر پڑھاوے. تو پتر کو تو ابھی دعائے قنوت نہیں آتی, جنازہ کیسے پڑھا؟ اور میں اس کی محفل کی انتظامیہ کے پاؤں پہ اپنی دستار رکھ کے کہتا ہوں کہ مجھ سے ناراض نہ ہونا. ہو بھی جاؤ تو میری صحت پہ ذرہ برابر اثر نہیں ہے. میری صحت پہ کوئی اثر نہیں. سارا مجمع روٹ جائے, خدا کرے مدینے والا نہ رس جائے. ہم آپ کی ٹی سی کرنے نہیں آئے. ہمیں کیا غرض ہے آپ کی ٹی سی کرے؟ ہم نے کوئی آپ سے کوئی زمین و جائیداد لے چلے نا کہ آپ کی ٹی سی کرے. رسول کا دین تو ٹی سی ہے ہی نہیں. یہ تو آپ گوئی کا پیغام دیتا ہے. اور میں یہاں ایک جملہ کہہ کے اپنی تقریر کو ختم کروں گا توجہ سے. میں پنڈ والے ہو تہاڈی محنت کرنا تے انتظامیہ والے ہو تہاڈے پیر پھڑنا. انیاں لیٹاں پنڈ وچ نہ لاؤ. میں تہاڈی محنت کراں گا. میں تہاڈی محنت کراں گا کہ 2-3 لاکھ روپے کی لیٹنگ نہ کرو محفل پہ. جدو ساڑھے اندر دیاں لیٹاں بجھیاں پئیاں. دل تو ہمارے مردہ ہو چکے ہیں, مردہ ہو چکے ہیں. ضمیر مر گئے ہیں ہمارے. ان لیٹوں سے کیا ہوگا؟ میں میرپور آزاد کشمیر تقریر کرنے گیا تو ایک شرابی بندہ میری تقریر سن رہا تھا. مجھے مدینے والے کی قسم اس کا مجھے ٹیلی فون آ گیا. اس نے کہا مولوی صاحب میں نے شراب چھوڑ دی ہے. سبحان اللہ. جملہ اترتے ہوئے کوئی دیر لگتی ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ میرے بھائیوں, مولوی کے لیے 3 قسم کے کھانے, پیر آ جائے اس کے لیے 5 قسم کے کھانے, نعت خوانوں کے لیے 8 قسم کے کھانے, پورا پنڈ لیٹانل سجا دیتا, لکھاں روپے کا خرچہ کر دیتا. اور پنڈ والیوں میں تانوں پوچھنا اسی 5 لاکھ دیاں لیٹاں لا کے 40,000 دیاں دیگا پکا کے کوئی قیامت توڑ دیتی جا. اور گوانڈ کدی یتیمہ دا بوا کھڑکا کے پوچھے آجے کہ یتیم بھوکے تو نہیں سو گئے. کہیں وہ کبھی یتیموں کا دروازہ بھی کھڑکایا تو نہیں. اوے امیران دے کتے گوشت کھا رہے ہیں تو یتیمہ دے گھر روٹی بھی نہیں پڑتی. تو کیسا مسئلہ ہے؟ تو کیسا مسئلہ ہے؟ کیسا مسئلہ ہے تو؟ اور میں تمہیں کہتا ہوں یہ عمرے کے ٹکٹ بند کرو. محمد شفیق پیغام دینے آیا یہ عمرے کے ٹکٹ بند کرو. جس کو سرکار نے بلانا ہوگا اس کا انتظام بھی کر دیں گے. بند کرو. اگلے سال یہ ٹکٹ کی فکر نہ کرو. پورے پنڈ وچوں پیسے کٹھے کر کے میلاد تو اگلے دن کسے غریب دی دھی دا فرض ادا کرو. وہ ریڑی والے سے پوچھا جس کی 4 بیٹیاں جوان ہیں اور ہاتھ کو نیند ہی نہیں آتی اسے, اس کا رشتہ کوئی نہیں لیتا جو کہ ریڑی والا ہے. امت مر گئی, اندر سے جذبات مٹ گئے, دوسرے احساسات ختم ہو گئے. بڑا زور لگاتا ہے تو جلسوں پر. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ریاکاری کے جلسے نیچے رہ جاتے ہیں. ریاکاری کے جلسے نیچے رہ جاتے ہیں. اگر کوئی پنڈال میں کوئی درد دل والا بندہ بیٹھا تو میری گل سن کے ہاتھ چک لوے پویں ایک ہی بیٹھا ہوئے. او قسم مدینے والے دی میرا
نہیں دیکھتا ہوتے پوچھی ہوئے چڑے بھی قبول کر کے زیارت آتا تو پوچھی ہوئے چڑے بھی قبول کر پڑوس دیکھ میرے پڑوس یتیم کہیں بھوکے تو نہیں سو گئے کہیں سسکیاں نہیں تو کسی کی بیٹی تجھے بددعائیں تو نہیں فکر ختم ہو گئی امت سے فکر یہ جلسے فکر کے ہیں اور آپ کو فکر کبھی لاج ہوئی نہیں سکتی فکر کرو تو فقرات سے بندے مر گئے اور جو بندہ کہتا میں بہت پیار کرتا ہوں مولا حسین سے میں کہنا میرے سامنے آ میں تیرے کو اچھا بکنت پیار کرنا مولا حسین آؤٹ کھڑا آ میں تیرے کو ایک سوال پوچھنا میں تیرے دیکھا تو پیار کرنا کی نہیں جلدی اٹھ ہمت کر کوئی ایم اے پڑھیا کوئی بی اے پڑھیا کوئی ایم اے انگلش آؤ میں سوال کرتا ہوں ہمت کر کے جواب دے تو ان کا نام بیچتا ہے ان کے کردار سے تو واقف ہی نہیں کیوں میں پوچھتا ہوں حضرت علی اکبر کے قاتل کا نام بتاؤ کیا تھا تاریخ کے بل کے اٹھاؤ اور جنجال کے پڑھو کہ جناب کے سینے پر برچی کس نے پہلی چلائی اور ان کے سینے پر تیر اور کار کس نے کیے میں بتا رہا ہوں اگر میرے بتانے پہ تاریخ سے میں لفظ نہ نکلے تو میں محمد فاروق کامران کو ضامن دیتا ہوں میرا سر اٹھا کے کتے کے آگے پھینکنا اگر نکلے تو پھر فکر پیدا کر علی اکبر کے قاتل کا نام تاریخ ابن نمیر بتاتی ہے ابن نمیر وہ تھا جس نے حضرت علی اکبر کے خنجر مارے یہاں پنچھیوں سے سینہ چھلی کیا اور وہ دنیا کا کتا قاتل علی اکبر جب دنیا کے دھکے کھاتا ہوا پناہ نہ ملی کتے کتے نو یہ دیتے یزیدی بندہ تقریر نہ سنے حسینی بندے نے گل پیا کرنا ابن نمیر نو دھکے پہ دھکے ہائے ہائے میرا منہ سبحان اللہ بھریا تانوں قرآن دی قسم ہے جمپ لے کے سبحان اللہ کرنا پناہ لین واسطے وہ مدینے پہنچا کہاں پہنچا ابن نمیر یا اللہ وہ دی زبان اتے ہر ٹائم مٹھاس پیدا ہوئے جڑا مدینے دا نا ہاتھ کٹ کے لگے حضرت علی اکبر کے قاتل کا نام کیا بتایا میں نے ابن نمیر قاتل حضرت علی اکبر مدینے اپڑیا نا تے پیچھے موت دے گئے ہو تے مدینے آلے نے دیکھ کے دروازے بند کر انہوں نے کہا یہ تو کتا ہے اور کتے سے بھی بدتر ہے جس نے علی اکبر کو قتل کیا کامران فاروق تیرے نال دوستی ساڑی زندگی پوری رہے گی تے میں نہ کوئی زیور منگن آیا نہیں اس گل تے بندے چپ رہ گئے میں سرکار دی قسم چوک آنا اس یہ روڈ تو بھی نہیں گزرا گے کیوں غالب کہندا ہے بے وفاؤں کی بستی سے گزرا نہیں کرتے غالب بڑی خوبصورت گل کر گیا غالب اگر اس جملے تے تسی نہ بولے شفیق کو تکلیف ہوئے گی سارے بوئے بند ہو گئے ابن نمیر واسطے مدینے دے حسین دا بوہ پھر کھلا کو ہاتھ کٹ کے سبحان میرے حسین دا بوہ پھر کھلا اور ابن نمیر نو پتا نہیں سی کہ گھر کے دا ہے کامران صاحب انہوں نہیں سی پتا گھر کے دا انہوں نہیں سی بوہ کھلا دیکھ کے بغیر اجازت اندر داخل ہو گیا اسے یہ نہیں پتا تھا یہ گھر کس کا اندر داخل ہوا جدو اندر وڑیا نا پیو نے اگے منجی تے بیٹھا کنوں ویکھیا اوے چپ نہ رہنا مر جاؤ گے اونے اوتھے بیٹھیاں حضرت امام زین العابدین نو ویکھیا وہ زین العابدین جس نے سارے کربلا کے منظرات سے دیکھے اور ابن نمیر کو خود امام زین العابدین نے دیکھا جب اکبر کے سینے میں تیر مارا اس کی نظر یوں پڑ گئی امام زین العابدین انہوں نے کہا آگے تے بچ سکتا سا اتیو تھی آگے جوڑے 72 شہید کی تلے سے یہاں سے کیسے بچوں گا میری ساری تقریر ایک پاس ہے جملہ سن کے چپ نہ روی کہ مولا ناراض نہ ہو جائے پچھلے پیر واپس آن لگا نا تو میری امام زین العابدین نے چہرہ مبارک پہ کپڑا کر کے
وہ دی باں پھڑ لی، باں پڑھ کے فرمایا تو کسی عام گھر تا پہ پرونا ہے، تقریر تے ہو گئی ہے، محسوس تے تسی کر دیں گے نا، تقریر تے ہو گئی، تقریر تے ہو گئی ہے، میں کوئی سرجن تھوڑا ہوں کہ آپ کا آپریٹ کر کے تقریر اندر کو تقریر تو ہو گئی بات، محسوس کرو ہو گئی بات۔ آپ نے فرمایا تو کسی عام گھر دا مہمان ہے، بیٹھ جا بیٹھ جا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں ہے، پہچان لے تو مجھے قتل کر لیتے، میں علی اکبر کا قاتل ہوں، ان کے بھائی کو میں نے شہید کیا، پہچانا نہیں، بیٹھ جا۔ اوئے ہائے، تاریخ والے نے بھی بھر کے پھاڑ کے تے قلم تروڑ چھوڑے، جو تیرے سینے میں جو پتھر نہ ہوئے تو میں کہنا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین اپنے نوکر کو حکم فرمایا اندر نوی چار پائی کڈو تے اتے نوی چادر بچھاؤ، فرمایا مہمان آئے ہیں۔ مہمان آئے، چادر نوی۔ اگلا کام جڑا میرے امام نے کیتا، حضرت امام پاک اندروں کے دودھ لے آندہ، میں دودھ پی، میرے امام فرمایا یار گل سوال تیرے کپڑے میلے نے، کوئی مسافر لمبا لگا نمے کپڑے پیش کر، نمے کپڑے پیش ہو گئے۔ کامران صاحب میرے کو ڈائری تے لکھا لو، انہیں پورے مجمع کوئی 10-20 بندے نے جنہاں میں آواز کر دیا، صرف 10۔ درد دل والے بندیاں دی لوڑے، بندے تے ویسے بڑے ٹورے کرتے ہیں۔ نمے کپڑے، روٹی، جتی۔ آپ نے فرمایا پرونیاں پیدل ہیں؟ جی میں پیدل۔ فرمایا میرے والا گھوڑا بھی دے دیو تے پیسیاں دی تھیلی اشرفیاں دی کڑی، فرمایا لے جا۔ انہیں گھوڑا لیا، نمے کپڑے لے، پاگ بنی، جتی نوی، پاکاں دے کروں، گھوڑے تے بہن لگا تھلے آ گیا، کہنے لگا جی ایک گل کرا تے ناراض تے نہیں ہو گئے؟ فرمایا دس۔ فرمایا تسی مینوں پہچانیا نہیں؟ جو انہوں نے کہا نا پہچانیا نہیں تے میرے امام دی چیخ، اکھاں دے بن ٹوٹ کے امام دے اللہ۔ فرمایا اے سالمہ تینوں میں پوچھیا سی تو میرے زخم تازہ کر رہے، فرمایا تو قاتل اکبر دا تے میری آنکھاں دے سامنے میرے پرا دے سامنے تے میں کے بچیاں مار رہا تے میں خیمے چ ویکھدا رہا، وہی اپنے نمائر ہے، وہ دی چیخ نکل کے امام دے پیروں تے ڈگ پئی، کہندا زین العابدین میں نے ایک گل تے دس، مینوں پہچان نہیں؟ فرمایا براواں دے قاتلاں نوں بھی بندے نہیں پہچانے، فرمایا اے دس کہ کردار کی ہے تیرا، قاتلاں نوں دودھ، کپڑے، شربت، کپڑے، آئے گھوڑے، پیسے، یہ تہاڈا کردار ہے۔ امام پاک نے تاریخ دا جملہ کیا، کامران صاحب میں دکھی ہو جاتا، آئے جملہ کیا، فرمایا کتیا اتھے اسی تواڈے مہمان سا، جو تواڈے کولو سریعت تسی دتا، ایتے تو حسین دا مہمان ہے، اگر اسی بھی قتل کریے پھر حسینی اور یزیدیوں میں فرق کیا رہے؟ آنکھوں سبحان اللہ میں دلتا آنکھوں سبحان اللہ۔ دین کردار مانگتا ہے، کردار اور کردار امت کو لے، کردار نہیں رہا۔ میں کب کہتا ہوں محفل نہ کراؤ، مگر پڑوس بھی تو دروازہ کھٹکا کے پوچھنا ہے کہ قیامت کے دن پڑوسی کی وجہ سے جہنم میں نہ چلے جانا۔ میں کب کہتا ہوں کہ میلاد النبی نہ کراؤ، میں پہلے میلاد مسجد میں بھی ہو جائے تو قبول ہو جاتی ہے، بندے 10 بھی ہو تو قبول ہو جاتی ہے، بندے 20 بھی ہو تو قبول ہو جاتی ہے، مگر اگر تیرے ہوتے ہوئے تیرے دروازے پہ کتا تو رچ کے روٹی کھا رہا ہے، یتیموں
یتیموں کے گھر عید کے دن کی روٹی نہ پکے تو بتا تیرے کردار کی کیا ضرورت ہے؟ میں کامران فاروق صاحب کے اشعار تو نہیں پڑھ سکتا، کر اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہے، مگر میں نے گاڑی میں ایک شعروں کی کتاب لکھی ہوئی ہے، شعروں کی کتاب میری گاڑی میں ہے، میں پڑھ رہا ہوں اس شاعر کو جسے زمانہ علامہ اقبال کہتا ہے، شاعر مشرق کہتا ہے، یوں تو سید بھی ہو، سردار بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، علامہ کہتا ہے سبھی کچھ ہو، مجھے اتنا بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ سب کچھ ہو، مجھے اتنا بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ رات شام کے بعد مسلمان روڈ پہ نہیں آتا کہ آگے مسلمان کھڑا 1000 روپے کی خاطر مجھے شوٹ کرے گا، مسلمان کھڑا، جس کے سینے میں گولی تو نے ماری وہ بھی مسلمان تھا، جیب سے 1000 روپے نکلا، اس کے 8 بچے یتیم ہو گئے، جیب سے کتنے پیسے نکلے؟ 1000 روپے کی خاطر تو نے اس کی بنائی تخلیق کو مار دیا، اس کے شاہکار کو مار دیا، 1000 روپے تو نے 1 فٹ زمین کی خاطر سکے بھائی کو فیر مار دیا، اور پھر تو 3 دیگے پکا کے کہتا ہے میں جنتی ہوں۔ تو نے جنت چاولوں میں رکھی ہے، تو نے جنت 10 روپے میں رکھی ہے، جنت کے لیے میں کہتا ہوں کچھ کرنا پڑے گا۔ لو جی کامران صاحب ناراض نہ ہونا، میں اپنی تقریر بڑی لمبی کر گیا ہوں، توجہ، جنت کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، جی ٹھیک ہے جی، جنت کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ اس بابا جی لاٹھی والے بابا جی کو دیکھ کر مسکرائیں نا، وہ درد دل رکھنے والا بابا کیا کہہ گیا، نہ جانے آپ کو نہ دیکھیں خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو پوچھ ان سے، یدے بیزالیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ان بابے سفید داڑھی والوں کو کہیں ان کی لاٹھی کو دیکھ کر دانت نہ نکالنا، کہیں مدینے والا لوٹ نہ جائے۔ وہ سچ کہتا ہے پورا بابا مجھے کہ مولوی کچھ کہے، میں کہنے کے لیے تو ککو منڈی تھے، آپ کے قدموں میں آیا ہوں، مجھے قسم ہے مولا کریم کی، مصطفیٰ کا کردار کیا ہے، سرکار کے گفتار کیا ہے، سیرت کیا ہے، سرکار کا پیغام کیا ہے۔ اگر ساری رات بھی تم سبحان اللہ پڑھو تو اس بات کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ بتاؤ جو جادو کر کہتی تھی اس کی گٹھڑی کس نے اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، محمد ہمارے، بڑی شان والے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ اس کی گٹھڑی کون لے کے گیا؟ حضرت جی آپ کی میں قدموں کو چھوتا ہوں، پلیز پلیز، گٹھڑی کس نے اٹھائی؟ سکول میں پڑھتے تھے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ استاد صبح صبح کیوں پڑھاتے ہیں، اب پتہ چلا جب ہوش آیا نا کہ سکول کی اسمبلی میں یہ کیوں پڑھاتے تھے، وہ میرا کام غریبوں کی حمایت، سبحان اللہ، غریب تو لٹ گئے، تو غریب کی بیٹی کو اپنی بیٹی بھی نہیں سمجھتا، غربت اس کے لیے ایپ بنا دیا تم نے، اور دولت مند غریب سے مسافر چھوڑ گئے، تو مر کے چل قبر میں آئیں گے سرکار، اگر سرکار نے تجھے دیکھ کے اپنا چہرہ یوں کر لیا کہ تو میرا نہیں ہے، یہ شکل دکھا کس کو دکھائے، وہ انجدہ مرہ، انجدہ مرہ، انجدہ مرہ، انجدہ مرہ۔ مجھے میں ابھی آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا مولوی صاحب، کچھ بندے کہتے ہیں مولوی اچھا نہیں ہے تو میری عزت کیا پیاسا ہے، کیا ضرورت ہے، میں تو مولوی رہوں گا، کچھ کہیں اچھا تو پھر بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں مولوی رہوں گا، مگر آپ کے نہ اچھے اور اچھے کہنے پر میں رسول اللہ کا دین بیان کرنا چھوڑ دوں گا، اتنا جاہل ہوں میں۔ ہمیں تو راستے میں لوگ پتھر بھی مارتے ہیں، گاڑی سے اتار کے کہتے ہیں تم نے یہ کیوں کہا، ہم پھر دوبارہ کہتے ہیں کہیں
کیوں؟ یہ نوٹوں کی برسات میں تقریر کرنا سوکھا کام ہے، کبھی حضور کی خاطر پتھر بھی کھا کے گھر جاؤ نا کبھی راستے میں گالیاں بھی سنو نا حضور کی خاطر سنو، پیسے ہوتے رہتے تقریر ہوتی رہتی ہے، پتھر پڑے تو پھر کیوں مرتے ہو؟ کھاؤ پتھر، حضور کی سنت نہیں ہے؟ سنو گالیاں، مرتے ہو، ہم مولویت چھوڑ دیتے ہو، ایک بندہ گالی دیتے مولویت چھوڑ دیتے ہو۔ ہم تقریر نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ یہ منصب اعلیٰ ہے تو اس کے لیے تکلیف بھی اعلیٰ ہے۔ 2000 بندہ تھلے بیٹھا ہے، شفیق جیسا کمینہ ہوتے بیٹھا ہے، کیوں کمینہ ہوتے بیٹھا ہے؟ یہ تو خوبصورت لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، سانو تے کمینہ نو دیہڑی تے کوئی نہیں رکھتا، تو اوپر کیوں بٹھا دیا؟ اس نے کہا مولوی تیری ذات کی وجہ سے تو اونچا نہیں ہے، مصطفیٰ کی وجہ سے تجھے اونچا ہے۔ تو اگر ان کی ذات کی وجہ سے تو اونچا بیٹھا تو کوئی تکلیف بھی برداشت کرنا، مر رہا ہے تو۔ جی ٹھیک ہے، ہمیں لوگ یہ کہتے رہتے ہیں نا، تو میں اس لیے اب کیا کہوں، اب تو ملکہ ترنم بھی مر گئی، جو ترنم صاحبہ بھی مر گئی، تو سنیوں تو ترنم والے نہیں ہوگی، ملکہ صاحبہ بھی مر گئی، جنہیں ملکہ ترنم وہ بھی مر گئی، مگر تم ترنم سے باز نہ آ جاؤ، اب تو تمہیں دعوت ہے۔ لونے اور تسی سن لے، پتہ نہیں کیڑے کیڑے تسی تھوڑا ترنم سن لے، تو ان ساڑھے میں کوئی گل بھی تو سن لو، ساڑھے گل بھی سن لو جناب، گل بھی سن لو، اینی دیر عشاء تو لے کے ہوں تک ترنم ہی لے رہے ہو، تو ہوں کوئی ترنم سن لو کہ ترنم کیوں ترنم سن لو، گل پہ کر دیں، گل تے تسی کرنے نہیں دیں دیو، میں ڈولے مائی کتوں لے آدھیا تو سنو، دیکھنا ہوگا کہ منصب کیا ہے مسلمانوں کا اور ہم کر کیا رہے ہیں، کچھڑی اٹھائے تو میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینج نہ ہو جائے کہ قبر میں جائے تو سرکار اینج کرنا ہے کہ تو میرا نہیں ہے، اس کام تو بچ کے حضور اینج نہ کرنا، بلکہ حضور اینجا کھانا ہے میرا بیٹی، اے دیتے جیڑا بندہ نہ بولیا میں لکھ کے دینا 2 نمبر ہے، تو قبر وچ جاویں تے کفن دیاں تنیاں کھلن تے فرشتے آ کے تینوں دابا مارن تے حضور فرشتیاں دی باں پھڑ کے آکھن تینوں پتہ نہیں میرا نوکر آیا پہ اور نہیں میرا غلام آیا ہے، مگر غلام بننا پڑے گا، ہاتھ کٹ کے آنکھوں نہ ترنم ملا گیا۔ فوجی صاحب میں لگا ایک شعر پڑھن، جننے کسی نعت خان سننے جے میرے طرح نہ پڑھے ہوئے تو میں 10,000 روپیہ دیا۔ نعرہ تکبیر، یہ شعر میں صحیح پڑھا تو جڑا نہ بولے میں پڑھن لگا، لو جی میں پڑھن لگا تو لے آؤ جی لے آؤ جو لے آؤ بڑا قبر اچ گیا غلام، ادھروں آیا مدینے دا ماہی، جیڑا بندہ سٹیج تے چپ رہے گا میں انہوں ہاتھ پھٹ کے تھلے لے آنا بھی تو تے بان دے قابل ہی نہیں ہے، اتے او پہ جڑا اونچا اونچا مدینے والے دے نام تے سبحان اللہ قبر وچ جڑا غلام تے آئے مائی مدنی آیا، مائی آیا مدینے دا مائی، تے غلام نے ویکھ کے کیا